السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد اللبیب لافہام التہذیب، صفحہ نمبر 10۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق۔ تو وعلی آلہ کا مطلب وہی والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام نازل ہو نبی کی آل پر اور نبی کے ان صحابہ پر، سعدوا فی مناہج الصدق، مناہج یا منہج کی جمع ہے، یعنی واضح راستہ، تو جو صداقت کے واضح راستوں میں نیک بخت ہوئے، بالتصدیقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیقی، اور حق کے اعلیٰ مرتبوں کو پہنچ گئے۔ تو معارج یہ معرج کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے سیڑھی۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ حق کے مرتبوں کی بلندیوں تک وہ پہنچ گئے، بالتحقیقی، تحقیق کے ساتھ۔ اب آئیے اس کی ہم جو ہے وضاحت کرتے ہیں۔ تو شارح فرماتے ہیں سعدوا کا معنی کیا؟ سعادتاً ابدیتاً، یعنی کہ جو صحابہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیک بخت ہوئے۔ تو سعدوا من السعادتی، اس کا مطلب ہے سعدوا مشتق من السعادتی۔ تو سعدوا یہ سعادت سے مشتق ہے، اور سعادت کا معنی نیک بخت ہونا، ضد الشقاوتی، جو شقاوت کی ضد ہے، اور شقاوت کا معنی بدبخت ہونا۔ فرماتے مناہج، اور یہ منہج کی جمع ہے، وہ طریق الواضح، اور اس کا معنی ہے واضح راستہ۔ اور صدق تو آیا کہ سچائی کے واضح راستوں میں نیک بخت ہوئے، تو صدق کا معنی کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی حکم واقع کے مطابق ہو تو اسے صدق کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے یہ کہا کہ آسمان اوپر ہے، السماء فوقنا، تو یہ تو حکم ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یعنی واقع میں بھی آسمان اوپر ہے، تو یہ حکم واقع کے مطابق ہے، اس لیے یہ خبر سچ ہے۔ یا کسی نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، اور واقع میں بھی زید کھڑا ہے، تو حکم کی نسبت واقع کی طرف کی جائے تو اسے سچ کہتے ہیں۔ اور اگر ادھر سے لیا جائے، یعنی واقع جو ہے، اگر واقع اس حکم کے مطابق ہو، یعنی زید کا واقع میں بیٹھا ہوا ہونا اس حکم کے مطابق ہے، تو اسے حق کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مطابقت الحکم للواقع، صدق کہتے ہیں حکم کا واقع کے مطابق ہونا، وضدہ الکذب، اور صدق کی ضد جو ہے وہ کذب ہے، یعنی حکم کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ اور حق کسے کہتے ہیں؟ تو حق یعنی وہی واقع اگر حکم کے مطابق ہو جائے تو اس کو جو حق کہتے ہیں۔ مطابقت الواقع للحکم، واقع کا حکم کے مطابق ہونا، وضدہ الباطل، اور حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ ہاں، فرماتے ہیں بالتصدیقی، تو جو نیک بخت ہوئے نبی کی تصدیق کی وجہ سے۔ تو بالتصدیق یہ ظرف لغو ہے سعیدو کا، فرماتے متعلق بالسعیدو، یہ سعیدو فعل سے متعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوئے بسبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیک بخت ہوئے نبی کی تصدیق اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، کہ جس شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں معارج الحق، تو حق کے اعلیٰ مرتبوں کو پہنچ گئے۔ تو معارج جمع و معرج، یہ معرج کی جمع ہے، بمعنی السلم، اور یہ سیڑھی کے معنی میں ہے۔ وہو ہاہنا بمعنی المراتب، یہاں پر کیونکہ سیڑھی میں چونکہ وہ چڑھنا ہوتا ہے درجہ بدرجہ، تو یہاں پر وہی مراتب کے معنی میں ہے مجازن، یعنی اس کا مطلب ہوگا ای ارتفعوا وبلغوا اقصى مراتب الحق، یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ارتقو، کہ وہ چڑھ گئے، وبلغوا اور پہنچ گئے حق کے اعلیٰ مرتبوں تک۔
تو حق کے اعلیٰ مرتبوں تک وہ پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں بالتحقیقی، تحقیق کے ساتھ۔ اب متعلق بالسعید، یہ سعید سے ہی متعلق ہو سکتا ہے کہ حق کے اعلیٰ درجوں کو وہ پہنچ گئے تحقیق کے ساتھ، تو یہ ظرف لق بن گیا سعید کا۔ فرماتے ہیں او بخبر مبتدأ محذوف، یا یہ مبتدأ محذوف کی خبر سے متعلق ہے، بخبر مبتدأ محذوف، تو مبتدا محذوف کی جو خبر ہوگی اس خبر سے یہ متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا محذوف نکالا جائے اور اس کی خبر بھی محذوف نکالی جائے اور اس خبر سے بالتحقیق کو متعلق مانا جائے۔ فرماتے ہیں کہ مبتدا محذوف کیا ہے؟ ای ھذا الحکم، کہ یہ حکم، تو کون سا حکم؟ ای ارتقاؤہم و بلوغہم اقصی مراتب الحق، تو یہ حکم جو پیچھے کہا نا کہ صعدوا فی معارض الحق، حق کے اعلیٰ مرتبوں کو پہنچ گئے، تو یہ حکم فرماتے ان کا پہنچ جانا اور حق کے اعلیٰ مرتبوں کو جو ہے پہنچ جانا متلبس بالتحقیق، کہ تحقیق کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے، مطلب متلبس بالتحقیق کا مطلب ہے ای متحقق، تو ان کا حق کے اعلیٰ درجوں کو پہنچ جانا یہ متحقق ہے۔ تو یہ اب معنی ہوگا۔ فرماتے ہو تحقیق کا معنی کیا تھا؟ اثبات الشیء علی وجہ الحق، اور تحقیق کا یہاں پر معنی ہے کسی شے کو ثابت کرنا حق کے طریقے پر، تو حق کے طریقے پر کسی چیز کو ثابت کرنا یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تو بالتحقیق کا تعلق یا تو سعید سے ہے، تب اسی معنی میں ہو گئے تحقیق کے ساتھ پہنچ گئے، اور بالتحقیق کا تعلق یہ مبتدا محذوف نکالا اور اس کی خبر متلبس، تو خبر جو متلبس محذوف ہے اس سے یہ متعلق معنی بالتحقیقی، اور پھر متحقق کے معنی میں ہو گیا۔ فرماتے ہیں وبعد، تو ہم اوپر متن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وبعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام، بعد یعنی اما بعد، تبھی تو فہذا میں یعنی جزا میں فا داخل ہے، کیونکہ اما شرطیہ محذوف ہے، یعنی اما بعد فہذا یعنی رہا حمد اور صلاۃ کے بعد، تو یہ فہذا، تو یہ جو کتاب ہے غایۃ و تہذیب الکلام، انتہائی مہذب کلام ہے۔ اب فرماتے ہیں وبعد، تو بعدوں پر یہ ضمہ کیوں ہے اور یہ بعد کون سے حروف سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ وبعد اور بعد یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ یؤتی بہا، اس کو لایا جاتا ہے للانتقال من اسلوب الی آخر، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لیے، کیونکہ اب تک اسلوب یہ چل رہا تھا حمد و صلاۃ، تو حمد و صلاۃ کا اسلوب تھا، اب جو ہے کتاب کے بارے میں بتانے کا اسلوب شروع فرماتے ہیں، اس لیے ایک اسلوب سے جب دوسرے اسلوب کی طرف انتقال ہوتا ہے تو پھر بعد لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وبعد من الظروف الزمانیہ، اور بعد یہ ظروف زمانیہ سے ہے، اور یعنی ظرف زمان ہے یہ۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي اللَّفْظِ دُونَ النِّيَّةِ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى الضَّمِّ۔ ہاں، تو بعدو اور قبلو کا اعراب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور منوی ہو، تو مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اب اس صورت میں وہ ضم پر مبنی ہوگا، یعنی مضاف الیہ ہے تو محذوف لیکن نیت میں ہے وہ، تو جیسے من قبل و من بعد، اس کا مطلب ہے من قبل کل شے و من بعد کل شے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر مضاف الیہ محذوف نہ ہو بلکہ ظاہر ہو، جیسے کہ من بعد ہی، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ معرب ہوگا، اور اگر مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نیت میں نہ ہو، تو جب نیت میں نہیں ہوگا تو وہاں معرب ہوگا، تو دو صورتوں میں معرب ہوگا، اور جب جہاں شرطیں پائی جائیں یعنی محذوف بھی ہو اور نیت میں بھی ہو تو دونوں شرطیں جہاں پر پائی جائیں وہاں مبنی ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب بعد یعنی بعدوں کو اضافت سے ختم کر دیا جائے، یعنی کیسے اضافت سے قطع کر دیا جائے گا؟ بحذف المضاف الیہ فی اللفظ، یعنی لفظ میں مضاف الیہ حذف کر کے،
تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے مضاف الیہ حذف کر دیا جائے، دون النیتی، لیکن نیت میں حذف نہ ہو بلکہ نیت میں جو ہے مذکور ہو، تو محذوف ہو لیکن نیت میں ہو یعنی منوی ہو۔ یکون مبنیا علی الضم، تو وہ ضم پر مبنی ہوگا، کیونکہ جب نیت میں مضاف الیہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہے، اور حروف بھی محتاج ہوتے ہیں، اس لیے حروف سے مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، ورنہ کا مطلب یعنی کہ اگر مضاف الیہ وہ محذوف ہی نہ ہو، تو جب مضاف الیہ محذوف نہیں ہے وہاں پر موجود ہے تب بھی یہ معرب ہوگا، کیونکہ جب یہاں پر حقیقت میں جب اضافت پائی جا رہی ہے تو یہ اضافت اسم کا خاصہ ہے اور اسم میں اصل معرب ہونا ہے، تو اس لیے یہ معرب ہوگا۔ وَإِلَّا، ورنہ تو معرب ہوگا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں بھی نہ ہو، یعنی محذوف ہو اور منوی بھی نہ ہو۔ اب صورت میں مضاف الیہ کا محتاج ہی نہیں ہے، تو ہاں محتاج جب نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ اسم ہوا اور پھر اصل کے اعتبار سے اب بھی معرب ہوگا۔ فرماتے فہذا، تو یہ یعنی ای فاقولو، تو فرماتے یعنی میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں وہو اشارۃ الی المعانی المرتبہ الحاضرۃ فی ذہن المصنف۔ تو شارح فرماتے ہیں فاقول ھذا، تو میں یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ ھذا مصنف نے بولا فھذا، تو یہ سے یعنی ھذا سے اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کتاب میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ نقوش ہوتے ہیں، یعنی جو تحریر ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کو نقوش کہتے ہیں، اور یہ چونکہ الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ الفاظ ہوئے، اور یہ الفاظ جو ہے وہ معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، تو یعنی معانی بھی ہوئے، تو جو تحریر سمجھ میں آ رہی ہے نقوش، اور یہ الفاظ جو ہے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مرکب الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ ہوئے اور معنی پر دلالت کرتے ہیں تو معنی بھی ہوئے، تو تین چیزیں ہوئی۔ تو اب پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے کہ ھذا سے اشارہ وہ نقوش کی طرف ہے یا الفاظ کی طرف ہے یا معانی کی طرف ہے؟ تو شارح نے جواب دیا کہ ھذا سے اشارہ ان معانی کی طرف ہے جو مصنف کے ذہن میں حاضر تھے، یعنی اب گویا کہ انہوں نے جب کتاب کو یعنی لکھا تو چاہے خطبے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوں ھذا، یا تصنیف سے پہلے یہ خطبہ لکھا ہو یا تصنیف کے بعد لکھا ہو، ان کے ذہن میں ایسے تھے جیسے کہ سامنے موجود ہے، تو انہی معانی کی طرف اشارہ کر دیا مصنف نے۔ فرماتے وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَعَانِ الْمُرَتَّبَةِ، تو ھذا سے اشارہ ان معانی کی طرف ہے جو ترتیب دیے ہوئے ہیں اور مصنف کے ذہن میں حاضر ہیں۔ وَجَعَلَهَا كَالْمُشَاهَدِ، اور مصنف نے ان معانی کو مشاہد کی طرح قرار دیا، یعنی ان کی طرح قرار دیا کہ گویا کہ وہ سامنے دکھائی دے رہے ہوں، تو دکھائی دینے والی چیز کی طرح قرار دیا، کیوں؟ لغایت وضوحها، ان کے بہت زیادہ واضح ہونے کی وجہ سے، کأنہا محسوسات، تو ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ یعنی دکھائی دے رہے ہوں، محسوس ہو رہے ہوں، اس لیے محسوس کی طرف اشارہ ھذا سے کیا جاتا ہے، تو اب انہوں نے ھذا سے اشارہ کر دیا۔ سواء کانت الخطبہ، تو اب چاہے خطبہ تصنیف سے پہلے ہو تو تصنیف سے پہلے خطبہ ہو تو انہوں نے کہا وہ معانی جو میرے ذہن میں ہے، یا تصنیف کے بعد خطبہ ہو تب بھی انہی معانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے وَدُخُولُ الْفَاءِ عَلَى هَذَا، اور ھذا پر فا کا داخل ہونا بناءً علی تقدیر اما فی نظم الکلام، تو وہ یعنی اما کے مقدر ہونے کی بنیاد پر ہے کہ جو اما نظم کلام میں مقدر ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اما شرطیہ مقدم ہوتا ہے کہ جس کی جزا پر فا داخل ہوا۔ فرماتے ہیں غایت و تہذیب الکلام، یہ انتہائی مہذب کلام ہے، تو یہ خبر لاسم الاشارہ، تو ھذا اسم اشارہ کی یہ خبر ہے۔ فرماتے اب کوئی اعتراض یہ کرے گا کہ غایت و تہذیب الکلام، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے اندر تہذیب الکلام، تو تہذیب جو ہے مصدر ہے، یعنی غایت و تہذیب یعنی انتہائی مہذب پاکیزہ، تو یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ وصف ہوتا ہے،
اور مصدر کا حمل جو ہے وہ حاذا پر کیا گیا ہے، اور حاذا سے مراد کون ہے؟ کلام، وہ کلام تو ذات ہے، تو مصدر یعنی وصف کا حمل ذات پر کیسے ہو جائے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے زیدن عدل، زید جو ہے وہ سراپا عدل ہے، تو جیسے وہاں پر بطور مبالغہ کر دیا جاتا ہے ایسے یہاں پر ہے۔ فرماتے وحملہ علیہ، اور یہاں پر تہذیب الکلام جو ہے یعنی مصدر کا حمل وہ علیہ، اس میں اشارہ یعنی ذات پر، بناء علی المبالغۃ، یہ مبالغے کی بنیاد پر ہے۔ آپ فرماتے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ التَّقْدِيرُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیری عبارت یہ ہو کہ ھذا کلام مہذب غایۃ التہذیب، یعنی تو یہ بھی جو ہے تقدیری عبارت ہو سکتی ہے کہ ھذا کلام مہذب، یہ مہذب کلام ہے، غایۃ التہذیب انتہائی مہذب، تو یہاں پر غایۃ التہذیب یہ مفعول مطلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یعنی کلام مہذب جو خبر ہے ھذا کی، اس خبر کو حذف کر دیا گیا، اور جو مفعول مطلق ہے اس کو خبر کی جگہ رکھ دیا گیا، اور خبر کا ہی اعراب دے دیا گیا ہاں مجاز حذف کے طریقے پر۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مجاز حذف، تو ایسا ہوتا ہے کہ مجاز حذف کے طور پر جو ہے جو حذف ہوا ہے اس کا اعراب دے دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب غایۃ التہذیب ہو جائے گا، یعنی تو ھذا غایۃ التہذیب، یہ انتہائی مہذب ہے۔ اب کیا ہے تو وہ یہاں لکھ بھی دیا غایۃ التہذیب الکلام، یہ انتہائی مہذب کلام ہے۔ فرماتے فحذف الخبر، تو کلام مہذب جو خبر ہے خبر کو حذف کر دیا گیا، وأقیم المفعول المطلق مقامہ، اور مفعول مطلق کو خبر کی جگہ رکھ دیا گیا، خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، وأعرب بإعرابہ، اور مفعول مطلق کو خبر کا اعراب دے دیا گیا علی طریق مجاز الحذف، مجاز حذف کے طور پر۔ فرماتے ہیں فی تحریر المنطق والکلام، ہاں فرماتے ہیں کہ فی تحریر المنطق والکلام، کہ یہ انتہائی مہذب کلام ہے منطق اور کلام کے بیان میں۔ اور تقریب المرام، تو تقریب کا عطف جو ہے وہ تہذیب پر ہے، تو یہ انتہائی مہذب کلام ہے، اور تقریب اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، اور یہ مقصد کو قریب کرنے والا ہے ذہنوں کے۔ اب من جو ہے وہ اسی کا بیان ہے جو مقصد کے تقریر عقائد الاسلام، اسلامی عقائد کو ثابت کرنا ہے، اسلامی عقائد کو ثابت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر، اور میں نے اس کتاب کو بصیرت بخش بنایا ہے اس انسان کے لیے کہ جو غور و فکر کی کوشش کرے، لدل افہام، تو لدل افہام، تو جو افہام و تفہیم کے وقت غور و فکر کا قصد کرے، تو سمجھانے کے وقت تفہیم اور افہام کے وقت جو غور و فکر کا قصد کرے تو اس کے لیے اسے بصیرت بخش بنایا ہے، وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ، اور اس انسان کے لیے اس کو جو ہے وہ نصیحت بنایا ہے کہ جو عقل مندوں میں سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ فرماتے سِگِّمَ الْوَلَدِ الْأَعَزِّ، اب اس کا عطف جو ہے اسی پر کیا جائے اس کے لیے جو ارادہ کرے، خاص کر اپنے پیارے لڑکے کے لیے۔ الحفیّ، جو نہایت ہی لائق تعظیم ہے، الحریّ بالاکرام، اور نہایت ہی جو ہے وہ لائق احترام ہے، یعنی اکرام کے لائق ہے۔ سمیو حبیب اللہ، اور اللہ کے حبیب کا ہم نام ہے، علیہ التحیۃ والسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہے، یعنی ان کے بیٹے کا نام بھی محمد تھا۔ لا زال لہو من التوفیق قوام، تو لا زال لہو میں ہا ضمیر جو ہے وہی موصوف جو لڑکا ہے، تو اس مذکورہ اوصاف سے متصف لڑکے کے لیے توفیق قائم رہے اور تائید الہی اس کی حفاظت کرتے رہے، وعلی اللہ توکل، اور اللہ ہی پر
جو ہے توکل ہے، وبہ الاعتصام، اور اللہ رب العزت کے ذریعے ہی جو ہے حفاظت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے ہم شرح پڑھتے ہیں کہ وَتَّقْ فی تحریر المنطق والکلام، کہ یہ مہذب کلام منطق اور کلام کے بیان میں ہے۔ تو اب تحریر کو کہا کہ جب تحریر کا معنی بیان ہے، لیکن تحریر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلام کو ان چیزوں سے الگ کر دینا کہ جو چیزیں دلالت کے طریقے میں مخل ہوتی ہیں، اور حشو و زوائد سے جو ہے خالی کر دینا۔ اس لیے انہوں نے تحریر کہا۔ تحریر کا مطلب ای تخلیص ہی اما یخلو، یعنی کلام کو خالص کر دینا ان چیزوں سے کہ جو دلالت کے طریقے میں مخل ہوتی ہیں، اس حال میں کہ وہ حشو و زوائد سے پاک ہوں۔ تو حشو اور زیادت سے خالی کر کے، حشو کہتے ہیں یعنی ایسی زیادتی جو بغیر کسی فائدے کے ہو، وہ زیادت میں عموم ہے، چاہے وہ فائدے کے ساتھ ہو یا بغیر فائدے کے۔ اور منطق آلۃ قانونیۃ، اب منطق اور کلام تو دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے، تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ اور کلام کسے کہتے ہیں؟ هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ، علم کلام کہتے ہیں دینی عقائد کو جاننا جو ہے یقینی اور قطعی دلیلوں سے۔ وتقریب المرام، یعنی تقریب یہ اسم مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، تو یہ جر کے ساتھ ہے، عطف علی تہذیب، اور یہ تہذیب پر عطف ہے۔ تو جیسے تہذیب پر عطف اگر ہوگا تو وہ مہذب کلام ہے، تو اس کا معنی ہوگا یہ مقصد کو قریب کرنے والا ہے۔ ای ھذا غایۃ تقریب المقصد الی الافہام، یعنی یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنے والا ہے ذہنوں کے۔ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ رفع کے ساتھ ہو، پھر غایت پر عطف ہو جائے گا، وَتَقْرِيبُ الْمَرام، لیکن ترجمہ وہی ہوگا کہ یہ مقصد کو قریب کرنے والا ہے ذہنوں کے، تو ذہنوں کے قریب کرنے والا۔ من تقریر عقائد الاسلام، تو جو مقصد ہے نا، یہ تو مقصد کا بیان ہے، تو بیان للمرام، یہ مرام کا بیان ہے، یعنی جو مقصد کے عقائد اسلامیہ کو ثابت کرنا ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ ما عقد علیہ القلب، کہ جس پر دل جم جائے، واطمأن الیہ، اور یعنی اس کی طرف جو ہے وہ اطمینان ہو جائے، تو جس پر دل جم جائے اور مطمئن ہو جائے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ وفی التعریفات للجرجانی، اور علامہ جرجانی کی تعریفات میں یہ ہے کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، کہ جس میں صرف اعتقاد مقصود ہوتا ہے، عمل نہیں، صرف عقیدہ کل اعتقاد ہے، جیسے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، تو صرف یہ عقیدہ جو ہے یہ عقائد میں سے کہلائے گا۔ الاسلام، تو اسلام اور ایمان میں جو ہے وہ مصداق کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے الاسلام هو الایمان، کہ اسلام ہی ایمان ہے، اور ایمان شریعت میں کہتے ہیں التصدیق بما جاء به الرسول من عند اللہ، ان چیزوں کی تصدیق کرنا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ لے کر آئے۔ وعند الکرامیہ، لیکن کرامیہ کے نزدیک ایمان وہ اقرار باللسان کا نام ہے، محض اقرار باللسان۔ تو ہمارے نزدیک تو محض تصدیق قلبی جو ہے وہ ایمان کا نام ہے، البتہ اقرار باللسان وہ احکام دنیاوی جاری ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن کرامیہ کے نزدیک محض اقرار باللسان جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب جو زبانی اقرار کرتا ہے کون منافق، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اس کے، تو کرامیہ کے نزدیک اس کا مطلب وہ مومن ہے۔ فرماتے ہیں والاضافۃ فی عقائد الاسلام، اور عقائد الاسلام میں جو اضافت ہے نا، یعنی مضاف الیہ جو ہے یہ بیانیتن، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد کو ثابت کرنا جو عقائد کے اسلام ہے، تو یہ اضافت بیانیہ ہے اس بنیاد پر کہ ان مدلول الاسلام، کہ اسلام کا مدلول ہی وہ نفس اعتقاد ہے، تو اس کا مطلب جو عقائد ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ عقائد ہے۔ اور لامیتن، یا یہاں پر اضافت جو ہے وہ لامیہ ہے اس بنیاد پر کہ ان مدلولہ ہو، کہ اس اسلام کا مدلول وہ تین چیزیں ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، تینوں کا مجموعہ، تو تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ اسلام کا مدلول ہے، کما ہوا عند المحدثین وغیرہم، جیسے کہ محدثین وغیرہ کے نزدیک یہی ہے کہ تینوں کا مجموعہ وہ ایمان ہے۔
تو اضافت لامیہ میں اسلام کا مدلول یہ تینوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اضافت لامیہ جب ہوتی ہے نا تو مضاف تو عام ہوتا ہے لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. ہاں، اور مضاف الیہ وہ مضاف کی پھر اصل نہیں رہتا ہے، تو اس کا مطلب عقائد الگ ہو گئے اور جو ہے وہ اسلام وہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ہو گیا. فرماتے جعلتہ تبصرۃ، یعنی میں نے اس کتاب کو جو ہے وضع کیا ہے، وَأَلَّفْتُهُ، اور اس کو جو ہے میں نے تالیف کیا ہے تبصرۃ ای مبصرا. تو یہ اسم فاعل کا معنی میں یعنی بصیرت بخش جو ہے بنانے والا میں نے اس کو تالیف کیا ہے، تو مصدر اسم فاعل کے معنی میں. اب کس کے لیے بصیرت بخش بنایا ہے؟ حاولت تبصرہ، یعنی لکل من یتعطی منہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جس شخص کی طرف سے جو ہے وہ غور و فکر کرنا اور جو ہے تدبر کرنا جو ہے وہ حاصل ہو. تو ہر اس شخص کے لیے کہ جس شخص کی طرف سے کوشش کرنا یعنی غور و فکر کی جو ہے کوشش کرنے کا معاملہ پیش آئے. سگما اب ہے کون؟ سگو، یہ بمعنی المثل، یہ مثل کے معنی میں ہے، یعنی خاص کر اپنے لڑکے کے لیے. تو اصل و سگما، تو سگما کی اصل لا سگما تھی، تو لا یہاں پر ہے لا سگما. فما انا ہو تو جب سگما کا معنی مثل ہے تو لا سگما کی اصل ہو جائے گی، اس کا معنی ہو جائے گا لا مثلا. تو وَيُفْهَمُ مِنْهُ، تو اس کے مثل کوئی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی طرح کوئی نہیں ہے تو خصوصیت کا معنی سمجھ میں آیا کہ یفہم منہ معنی الخصوص، اور اس سے خصوص کا معنی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ لگایا کہ خاص کر اپنے پیارے لڑکے کے لیے. تو مراد یہاں پر جو ہے یہی ہے خصوص کا معنی. ثم حذف لا، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے لا حذف کر دیا گیا. وقد عدہ النحات، لیکن جو ہے اس کلمے کو نحویوں نے کلمہ استثناء سے جو ہے شمار کیا ہے، کیونکہ جو سگما کا ما بعد نکل جاتا ہے ما قبل سے من حیث الاولیت بالحکم، حکم اولیت کے اعتبار سے. جیسے میں نے کہا جاءنی القوم لا سگما زیدن، کہ میرے پاس قوم آئی. تو اب قوم کے لیے جو مجیت ہے وہ اولیت ہے، یعنی پہلے قوم آئی، لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا لا سگما زیدن، خاص کر زید پہلے آیا ہے، تو اولیت یعنی اولیت مجیت کا جو حکم قوم کے لیے تھا تو اب وہ ما قبل سے جو ہے نکل جائے گا، یعنی ما بعد جو ہے وہ ما قبل میں جو اولیت کے حکم ہے اس سے نکل جائے گا. تو اس کا مطلب ما قبل میں جو حکم کی اولیت تھی وہ اولیت نہیں رہے گی کہ میرے پاس قوم آئی، یعنی خاص کر زید آیا. تو حکم کی اولیت جو ہے وہ ما قبل میں نہیں رہے گی. وہی فرماتے ہیں اس لیے کہ ما بعد جو ہے نکل جاتا ہے اس سے، یعنی ما قبل سے نکل جاتا ہے جو ہے حکم کی اولیت کے اعتبار سے. والحفی، اور حفی کسے کہتے ہیں؟ المبالغ فی اکرامہ والعنایت بہ. تو المبالغ کا مطلب یعنی انتہائی جس کی تعظیم ہو، مطلب نہایت لائق تکریم، والعنایت بہ، اور نہایت ہی جو ہے لائق شفقت. والحری، اور حری کا معنی ہوتا ہے الجدیر یعنی لائق. والحقیق، اس کا معنی بھی جو ہے حقدار یعنی بالاکرام، کہ جو ہے عزت و احترام کے لائق ہے. لا زال لہو، یعنی لہو میں ہاں ضمیر وہی پیارے بچے کی. ای للمذکور المتصف بتلک الاوصاف، مطلب ان اوصاف سے متصف مذکورہ لڑکے کے لیے من التوفیق، توفیق جو ہے وہ قائم رہے. تو اس کا مطلب لا زال جو فعل ناقص ہے تو من التوفیق یہ لا زال کی خبر ہے جو اس کے اسم پر مقدم ہے، یعنی قوام جو ہے وہ اس کا اسم ہے. فرماتے ہیں من التوفیق، یہ فعل ناقص کی خبر مقدم ہے اور قوام یہ اس کا اسم مؤخر ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ توفیق جو ہے وہ اس کے لیے قائم رہے، مطلب ما یقوم بہ امرہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ قائم رہے یعنی درست رہے. اسام، تو دیکھیے اسام کا معنی کیا ہے؟ ای ما یحفظ بہ امرہ من الزلل، یعنی اسام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معاملہ لغزش سے محفوظ رہے. والجملۃ معطوفۃ علی ما قبلہا، اور یہ اسام والا جملہ بھی ما قبل پر عطف ہے، یعنی لا زال لہ التوفیق قائما بامرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق اس کے
یعنی معاملے کے ساتھ درست رہے، والتائید حافظ لہ، اور تائید الہی اس کی حفاظت کرتے رہے لغزشوں سے۔ والتائید، اور تائید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بمعنی تقویتی، تو تائید جو ہے وہ تقویت کے معنی میں ہے، کیونکہ تائید یہ مصدر ہے اور یہ العید سے بنا ہے، تو عید کا معنی قوت ہوتا ہے، قوت کے معنی میں، تو اس کا مطلب تقویت کا معنی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وباللہ التوفیق اور وعلی اللہ توکل، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تو علی اللہ یہ ظرف کو مقدم کر دیا گیا، وہ یہ کہ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، تو ظرف کی تقدیم افادہ حصر کرے گی، حصر یہاں حاصل ہو جائے گا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو ظرف کو مقدم کیا گیا لقصد الحصری، حصر کے قصد کی وجہ سے۔ اور توکل کسے کہتے ہیں؟ الثقۃ بما عند اللہ، یعنی کہ بھروسہ کرنا اس پر کہ جو اللہ کے پاس ہے، اسی پر بھروسہ کرنا۔ وقطع الرجاء اما فی اید الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے امید ختم کر دینا۔ وبہ الاعتصام، اور اللہ رب العزت کے ذریعے ہی جو ہے وہ حفاظت ہے، ای تمسک و تحفظ، یعنی کہ حفاظت اور جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑنا ہے، تو تمسک یعنی مضبوطی اور حفاظت تمام حالتوں میں وہ اللہ رب العزت کے ہی جو ہے ذریعے ہے۔ تو یہاں پر بھی بہل اعتصام، بہی کو مقدم کیا گیا، وہی ہے کہ حصر کا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر ہم دیکھتے ہیں قوام، اعتصام، تو یہاں پر یہ رعایت سجا باقی رہے۔ فرماتے قدم الظرف، ظرف کو مقدم کیا گیا حصر کے قصد کی وجہ سے، ولی رعایت السجع، اور رعایت سجع کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ خطبہ مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ اصل کتاب شروع ہوگی۔